قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے بادشاہ کو کچھ کام پڑا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ملا صاحب سے فتویٰ پوچھ کر آؤ۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے۔ درس کے دوران وہ آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ درس دیتے رہے، 1 گھنٹہ اسے کھڑا رہنا پڑا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کو موقع ملا، سوال پوچھا، انہوں نے جواب بتلا دیا۔ اس سپاہی کو اندر اندر غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ کھڑا رکھا۔ اس نے بادشاہ کو جا کر کہا کہ وہ تو آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور اس کے اتنے شاگرد ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے، ابھی سے بندوبست کر لیں۔ دیکھیے میں وردی کے ساتھ گیا اور اس نے مجھے ایسے ڈیل کیا جیسے میں اس کا چپراسی بھی نہیں ہوں۔ اس نے ادھر ادھر کی لگائی بجائی کی۔ بادشاہ نے کہا کہ ملا جیون کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب اس حکم کو جاری کیا تو ملا جیون کا ایک شاگرد بادشاہ کا بیٹا بھی تھا، ان کے پاس پڑھتا تھا۔ اس نے جب ابو کی بات سنی تو بھاگا اور آ کر کہا کہ حضرت، میرے والد نے آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، پولیس آپ کے پاس آنے والی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو، پانی لاؤ، ہم بھی وضو کرتے ہیں اور مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس نے وضو تو کرا دیا، بچہ بڑا سمجھدار تھا۔ جب حضرت مصلی پر چلے گئے تو باپ کی طرف بھاگا، کہنے لگا ابو، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر لیا۔ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھنے والے ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھ گئے تو پتہ نہیں پھر آپ کا مستقبل کیا بنے گا۔ بادشاہ کے سر پر تاج بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں بھاگتا آیا اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت آپ ہاتھ مت اٹھائیے، اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو خدا پاک انتقام لے لے گا اور میری نسلوں کا حشر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اسے محبت اور پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی، حتیٰ کہ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا، وہ بیوقوف آگے سے کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ جا، مجھے ہاتھ مت لگا۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہہ دیا تو آخر وہ بھی تو مرد تھا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر میں جہنمی تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق۔ اب رات گزر گئی، صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض تھی،
مگر مجھے یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جہنمی ہٹ جا، میں نے تو بڑی غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی، جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ تو شرطیہ طلاق تھی، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا، علماء کہنے لگے اس کا جواب ہم تو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، لہذا یہ بات زبان زد عام بن گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، وہ بھی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق لینا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتلایا کہ جی فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے بتلایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہہ دیے، اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتلائیے جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہو، کوئی واقعہ ایسا سنائے۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیسے پیش آیا؟ کہنے لگا ایک دفعہ جلدی میں اپنے دفتر کے کام سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں بیڈ روم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بہت زیادہ پیاری تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ جب میں نے دروازے کو بند کر کے آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے، وہ نیک تھی، پاک دامن تھی، تو میری طرف دیکھ کر اس نے کہا یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا کہ اللہ سے ڈر، میرے دل میں ڈر آ گیا اور میں نے دروازہ کھول دیا اور لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، ڈر آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے، آپ کیسے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو جنتی بنا دیں، کسی کو جہنمی بنا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے۔ جی قرآن مجید میں کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہذا یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے
یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نو کا جواب دے دیتی ہے، ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس طرح کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔